اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ چلو 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی، یوں دونوں فریق خوش رہیں گے، نہ کوئی ہارے گا نہ جیتے گا۔ قل یا ایھا الکافرون۔ مکہ کے دور جہالت میں قریش عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا۔ دیکھو ہمارے قافلے شمال میں شام تک جاتے ہیں اور جنوب میں یمن تک پہنچتے ہیں، ہر طرف قریش کا نام گونجتا ہے، اور یہ سب انہی بتوں کی برکت سے ہے۔ لوگ دور دور سے زیارت کے لیے آتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت، تجارتی قافلوں کا نظام اور عرب کے مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات نے انہیں عزت، دولت اور اثر و رسوخ بخشا تھا۔ لوگ بتوں کی زیارت کے لیے مکہ آتے، نذرانے چڑھاتے، خرید و فروخت کرتے، یوں قریش کی معیشت بھی مضبوط ہوتی تھی اور شہرت بھی۔ لیکن جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا اور بت پرستی سے روکنا شروع کیا تو قریش کو لگا کہ ان کا پورا نظام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ ایک خدا کی عبادت پر آ گئے تو بتوں کے کاروبار ختم ہو جائیں گے، زائرین کم ہو جائیں گے اور ان کا وقار، دولت اور اختیار سب چھن جائے گا۔ جب قریش کو یہ احساس ہوا کہ دین اسلام دن بدن پھیل رہا ہے اور ان کے بتوں کی حیثیت کم ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے نرم رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچا شاید دولت، عزت یا کسی دنیاوی لالچ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموش کرایا جا سکے۔ دین اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اپنے بتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، اگر یہ یوں ہی چلتا رہا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا، شاید ہم دولت کی پیشکش کریں۔ نہیں، تم نہیں جانتے انہیں، وہ دولت کے طالب نہیں، وہ تو سونا چاندی کو ایسے ٹھکرا دیتے ہیں جیسے مٹی ہو۔ تو پھر شاید اقتدار، ہم انہیں مکہ کا بادشاہ بنا دیں، سب ان کے تابع ہو جائیں۔ یہ بھی بیکار ہے، ان کا مقصد حکومت نہیں، وہ تو کچھ اور ہی بات کرتے ہیں، ایک خدا، ایک دین۔ پھر ہم کیا کریں؟ اگر دولت نہیں، حکومت نہیں، شاید ایک پیشکش کرنی ہوگی، ایسی جسے وہ ٹھکرا نہ سکے۔ جب قریش نے دیکھا کہ نہ دولت اثر کر رہی ہے، نہ عزت، نہ طاقت، تو انہوں نے نرم تجویز دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، چلو 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی، یوں دونوں فریق خوش رہیں گے، نہ کوئی ہارے گا نہ جیتے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح اور 2 ٹوک پیغام دیا کہ ایمان اور کفر کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ لفظ الکافرون عام ہے، لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں کہ خاص طور پر قریش کے ان کفار کے بارے میں کہا گیا ہے جو یہ پیشکش لے کر آئے تھے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ قطعی انکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ان کی عقیدہ اور عبادتی اہداف بالکل مختلف ہیں۔ یہاں جو تم عبادت کرتے ہو اس سے شرک اور بت پوجا مراد ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں بار بار واضح کیا جا رہا ہے کہ تبادلہ یا گردش عبادت ممکن نہیں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کے حوالے سے بھی انکار فرمایا، مطلب یہ کہ پہلے جن بتوں کی عبادت تم کرتے تھے میں نے نہیں کی اور نہ کرنے والا ہوں۔ اس طرح ماضی اور مستقبل دونوں کی عبادتی علیحدگی واضح ہو جاتی ہے۔ तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर। سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور کفر کے درمیان عبادت اور عقیدے میں کوئی درمیانی راہ نہیں، یا تو خالص توحید ہوگی یا شرک۔ لیکن یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سورہ امن یا صلح کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کی دوسری آیات جیسے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے، یعنی اگر کفار اسلام کے خلاف جنگ نہ کریں تو مسلمانوں کو ان سے امن اور بھلائی اور انصاف سے پیش آنے کی اجازت ہے۔ اس سورہ کافرون کا اصل پیغام یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔